پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تاریخی انسانی میں گزرے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کچھ اپنے ذہنوں اور کچھ دولت اور کچھ اپنے لاؤ لشکر کی بدولت غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے خداوند کریم کی تصدیق کرنا شروع کر دی، لیکن کتنی تیزی کے ساتھ پستی میں جا گرے اور عبرت کا نشان بنے، انہیں خود بھی اس چیز کا بارے میں معلوم نہ تھا۔ تانکریڈو نیویس، پیارے دوستو، یہ برازیل کا الیکٹرک پرائم منسٹر تھا جو خدا اور اس کے وجود پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ایک مرتبہ بھرے مجمع میں اپنے منہ سے دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا، گاڈ دیٹس فار یو۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر تانکریڈو نیویس کی موت لمس کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ الیکشن سے قبل تانکریڈو نیویس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گا اور ملک کا صدر بنے گا۔ یہ کام کرنے سے اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ پیارے دوستو، بلا شبہ تانکریڈو نیویس الیکشن جیت گیا، لیکن اپنی صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے صرف ایک رات قبل یہ شخص شدید بیمار ہو گیا اور 38 دن تک بیمار رہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر اسے ایک دن بھی صدر کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دور حاضر کے جینیس اور بڑے سائنسدانوں میں کیا جاتا تھا جس نے بلیک ہول اور کائنات کے اوپر مختلف نظریات پیش کیے۔ تاہم اسٹیفن خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گستاخانہ لہجہ استعمال کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا پریوں اور جنوں کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اپنی کتابوں میں بھی خداوند کریم کو جھٹلایا کرتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ کائنات کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ یہ ازل سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک رات کسی تقریب میں خدا کو بڑے زور و شور سے جھٹلا کر واپس اپنے گھر پہنچا تھا کہ لیکن اگلے ہی دن اس کی اپنے کمرے میں ہی مردہ پایا گیا۔ دوستو، خدا کے وجود سے انکاری اس سائنسدان کی زندگی کسی سانحہ سے کم نہ تھی۔ یہ ایلس نامی لڑکی جس سے یہ محبت کرتا تھا اور جو اس کی بیوی تھی، پوری زندگی اس کی جسمانی معذوری سے اس کے تشدد کا نشانہ بنتا رہا۔ اگلے نمبر پہ آتا ہے نکوی لاگر۔ دوستو، یہ انڈیا کے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنے ویورز کو یہ بتایا کہ قبر کوئی عذاب کی جگہ نہیں، انسان چاہے تو اسے سہولیات کی ایک جگہ بھی بنا سکتا ہے۔ نیکو ولاگر نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک عظیم و شان اور خوبصورت سہولیات سے آراستہ ایک قبر تیار کروائی جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ نیکو اس قبر کے اندر 24 گھنٹے اپنے دوست کے ساتھ گزارنے والا تھا، تاہم کچھ ہی دیر میں یہ علاقہ ایک طوفان اور موسلا دھار بارش سے گونج اٹھا۔ نیکو اور اس کے دوست جو کہ اس قبر کو مذاق بنا رہے تھے، اب یہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ قبر میں پانی بھرنے کی وجہ سے قبر میں موجود آلات ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا کو للکارنا آسان نہیں۔ تھامس اینڈریو اپنے دور کا سب سے بڑا شپ بلڈر یعنی جہازوں کے بنانے والا تسلیم کیا جاتا تھا، جس نے اپنے دور کی مشہور اور عظیم بحری جہاز ٹائٹینک کا نقشہ بھی تیار کیا تھا۔ تھامس کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط جہاز ہے جسے خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ تھامس نے کہا تھا، سب کچھ اس کی توقعات کے برعکس ہوا۔ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے ہی سفر کے دوران بحیرہ اوقیانوس میں ایک برفانی تودہ لگنے سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور 1500 سے زائد انسانی جانوں کے ساتھ سمندروں کی تہہ میں دفن ہو گیا، جس میں بڑے سیاستدان، مشہور شخصیات اور بزنس مین اس حادثے کا شکار ہوئے۔ خود تھامس بھی اپنے بنائے جہاز کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ خدا کو للکارنے والے اس متکبر انسان کی لاش اب تک لوگوں کو نہ مل سکی۔ نمرود انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی ہی رعایا کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے رائے حق کی دعوت دی تو نمرود نے کہا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دو، نہ کہ پیغمبر کو۔
پیارے دوستو، یہ وہی بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا تھا، تاہم حضرت ابراہیم اپنے رب کی منشا کے مطابق محفوظ رہے۔ تاہم نمرود کی اس للکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک جھنڈ اس پر مسلط کر دیا، جس نے نہ صرف اس کے لشکروں کا خون چوسا بلکہ ان کے جسموں سے گوشت تک نوچ لیا۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک جا پہنچا، جس نے سالہ سال نمرود کو ایک تکلیف دہ مرض میں مبتلا رکھا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے سر دیواروں سے ٹکراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگ اس کے سر پر جوتے ماریں، تب جا کر اسے سکون ملتا تھا۔ رب کائنات کو للکارنے والا یہ لشکر اس کی ایک ادنا سی مخلوق کی وجہ سے ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہوا کہ جو مخلوق اس نمرود کی عبادت کرتی تھی وہی مخلوق اسے سر پر جوتے مارتی تھی۔ کئی سالوں سے یہ عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بادشاہ ایک عبرت ناک موت کا شکار بنا رہا۔ پیارے دوستو، اس سے اگلا جو ابرہہ سن 570 عیسوی میں ملک یمن میں ایک طاقتور بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ یہ عیسائیت کا پرجوش حامی تھا، جس نے عیسائیت کی ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی، لیکن ابرہہ کی بنائی گئی اس عمارت کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو عرب کے شہر مکہ کو حاصل تھی۔ لہٰذا غرور و تکبر میں مبتلا اس بادشاہ نے ایک لشکر لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ اس لشکر میں گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی شامل تھے، جو عربوں کے لیے ایک منفرد اور خوفناک چیز تھی۔ پیارے دوستو، اس وقت عرب کے مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اس ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور آسمانوں سے ابابیلوں کا ایک لشکر نازل فرمایا۔ رب کائنات کے اس ابابیلوں کے لشکر نے آسمانوں سے کنکریاں پھینک کر مغرور ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فرعون ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عہدہ تھا، بلکہ جو بھی اس وقت حکمران ہوتا تھا وہی فرعون کہلاتا تھا۔ یوں تو مصر کی تاریخ ظالم اور جابر بادشاہوں سے بھری پڑی ہے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یعنی رمسن ثانی کو تاریخ انسانی میں ظالم ترین بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کو کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے والا اور مظلوم پر ظلم روکنے کی ہدایت کے لیے وہاں پر گیا، لیکن یہ بدبخت فرعون باز نہ آیا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں ایک راستہ بنا کر پار کر دیا، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اس راستے پر پہنچا تو رب کائنات نے اسے پورے لشکر کے ساتھ پانی میں ہی ڈبو دیا۔ یوں تو فرعون کئی ہزار سال پہلے ہی جہنم میں پہنچ چکا تھا، تاہم اس کی لاش اب تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔